تنویر تم کیوں؟ اوہ تمہارے ہونٹوں کو کیا ہوا؟ جب سنڈی نے اس کے ہونٹ دیکھے تو فوراً اسے لگا کہ اس کو کاٹا گیا ہے۔ لیکن کس نے اسے کاٹا؟ کیا یہ ایک نام اس کے ذہن میں آیا، لیکن وہ آہستہ سے کہنا نہیں چاہتی تھی، بس غصے سے دانت پیس کر رہ گئی۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے جولی اور بہزاد کو علیزہ کے وارڈ کا نمبر دیا تھا؟ تنویر نے براہ راست سوال کیا۔ جولی اور بہزاد، یہ کون ہے؟ سنڈی کا دل اچانک دھڑک اٹھا، مگر اس نے الجھن ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جیسے ہی اس نے بات کی، تنویر نے اس کا گلا پکڑ لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دم گھٹ رہی ہو۔ تنویر نے آج رات بہت سارا غصہ دبا رکھا تھا۔ اس لمحے اسے لگا جیسے آخرکار اس نے اپنے غصے کو نکالنے کا راستہ تلاش کر لیا ہو۔ وہ ہمیشہ ایک ایسا آدمی رہا تھا جو اپنے جذبات کو چھپاتا تھا، لیکن اس لمحے اس کی گہری آنکھوں میں سرد اور پرتشدد روشنی بھری ہوئی تھی۔ ماضی میں جب وہ عورتوں کی سازش کرتے دیکھتا تھا تو وہ صرف دیکھتا اور انہیں بے نقاب کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ نقصان دہ نہ ہوں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن حالانکہ اس نے سنڈی کو کئی بار متنبہ کیا تھا، پھر بھی وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتی تھی کہ وہ دونوں جلد ہی شادی کرنے والے ہیں، اور اس کی حدوں کو بار بار آزما رہی تھی۔ علیزہ کے پاس ثبوت نہیں تھے، لیکن تنویر بے وقوف نہیں تھا۔ سنڈی کا خوبصورت چہرہ سرخ اور جامنی ہو گیا تھا جب وہ مایوسی سے جدوجہد کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دم گھٹنے والی تھی، تنویر نے اسے بے دردی سے دھکیل دیا۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندگی اور موت کی سرحد پر چل رہی ہو۔ اس نے سامنے کھڑے بے تاثر مرد کو دیکھا اور اچانک اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے نہیں کیا۔ سنڈی کے آنسو بہہ گئے۔ اس کے جھونکے ہوئے اور ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے علیزہ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سنڈی تم کتنی منافق ہو۔ تنویر جتنا اسے دیکھ رہا تھا اتنا ہی اس کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ کس چیز سے نفرت ہے؟ تم جو کچھ کرتی ہو تم اس کا اعتراف نہیں کرتی، اور تم یہ ظاہر کرتی ہو جیسے تمہیں جھوٹے الزامات کا سامنا ہو رہا ہے۔ وہ اس معاملے میں علیزہ سے بالکل مختلف تھی۔ علیزہ بوڑھی، ظالم اور چال باز تھی، لیکن وہ سب کچھ کھل کر کرتی تھی۔ وہ خود کو چھپاتی نہیں تھی، اگرچہ اس کے ساتھ کبھی کبھی غصہ آتا تھا، مگر یہ اسے گھن نہیں دلاتا تھا۔ میں نے نہیں کیا۔ اگر میں نے کیا ہوتا تو میں اعتراف کر لیتی، سنڈی نے زور سے کہا، جیسے وہ خود اس بات کا یقین کر رہی ہو کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ مزید یہ کہ ایک پبلک فون اور ڈسپوزیبل فون کارڈ تھا، اس لیے اسے ٹریک کرنا ناممکن تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اگر تم اعتراف نہیں کرو گی تو میں تمہیں کچھ نہیں کر سکوں گا؟ تنویر کی تیز آواز نے بے دردی سے اس کے دماغ میں گہرائی سے چبھ لیا۔ تنویر تم مجھ سے ایسا نہیں کر سکتے، سنڈی ہنسی کے درمیان رونے کی حالت میں بولی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر تم علیزہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے نظر انداز کروں گی۔ مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ تم سے شادی کرنا میرا نصیب ہے۔ میں کبھی تمہیں کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کروں گی، لیکن تم مجھے اس طرح بدنام نہیں کر سکتے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ تمہارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ تنویر نے مسکرا کر کہا، ان سالوں میں نے تمہیں آرزوؤں کو بڑھاوا دیا۔ حال ہی میں نے سنا کہ تمہاری سب سے اچھی دوست میلبورن سے واپس آ گئی ہے۔ تم دونوں کافی قریب ہو اور تم نے بروس زیلر کے کلب ہاؤس کا دورہ بھی کیا تھا۔ سنڈی دانت پیس کر بولی، سبرین نے تمہیں یہ بات بتائی ہے نا؟ اس رات زرون شاہ، فری اور سبرین وہاں تھے۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کیا۔ تنویر کے ہونٹوں پر حقارت بھری مسکراہٹ آئی۔ کہ میں تمہیں داد دوں اور کہوں کہ تم نے بہت اچھا کیا؟ سنڈی کی رنگت زرد پڑ گئی۔ تنویر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے کہ سبرین شہزام کی گرل فرینڈ ہے اور شہزام تمہارا بھائی ہے۔ کسی بھی حالت میں مجھے آبش کے ساتھ ذاتی تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، لیکن تمہیں آبش کے موجودہ پس منظر کو نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں لغاری خاندان کے لیے کچھ تعلقات بنا سکوں تاکہ تم مستقبل میں اور اونچا جا سکو۔ پھر تمہیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو کیا تمہیں پتا ہے کہ آبش کے پیچھے کون ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ سنڈی تھوڑا پریشان ہو گئی۔ آبش نے مجھے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا، لیکن بروس اس کے ارد گرد بہت احتیاط سے چل رہا تھا۔
ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، آبش نے مجھے امریکہ کے ایک بڑے ہالی ووڈ ڈائریکٹر سے بھی ملوایا تھا۔ تنویر مڑ کر فلور ٹو سیلنگ کھڑکی کے پاس چلا گیا اور سوچ میں غرق ہو گیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ سنڈی سے کچھ معلومات حاصل کر لے گا، لیکن سنڈی کے پاس بھی زیادہ معلومات نہیں تھی۔ تنویر، میں تمہیں آبش سے ملواؤں گی۔ جب تم اس کے پیچھے کے تعلقات کو استعمال کرو گے تو لغاری خاندان اگلے درجے تک پہنچ جائے گا۔ سنڈی نے ہمت جمع کر کے اس کے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ تنویر نے بےدردی سے اس کے ہاتھوں کو ہٹا دیا۔ سنڈی، کیا تم جانتی ہو کہ 4 سال پہلے آبش نے اپنے چہرے کی سرجری کروا کر شہزام کے پاس نرس بن کر آ کر اس کے کھانے میں روزانہ دوائیں ڈال کر اس کی حالت کو بدتر بنایا؟ وہ آہستہ آہستہ مڑا اور اس کی طرف بے رنگ آنکھوں سے دیکھا۔ جب اس کا راز فاش ہوا تو اس نے بچنے کے لیے ایک معصوم لڑکی کو آگ میں دھکیل دیا تاکہ ہم سب یہ سمجھیں کہ وہ خود ہی جل کر مر گئی۔ پھر اس نے آفتاب کی شخصیت کے ساتھ مل کر کام کیا۔ جل کر مرنے والی وہ شخصیت اصلی حنا شیرازی تھی اور الزام رانیہ شیرازی پر لگا تھا۔ سنڈی کا جسم لرز گیا۔ اس نے یہ سب سنا تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ آبش اس میں ملوث تھی، اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ رانیہ پر غلط الزام لگایا گیا تھا۔ وہ رانیہ کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی، وہ بس یہ جانتی تھی کہ رانیہ کبھی تنویر کے ساتھ تھی۔ مگر جب اس نے اس بارے میں سوچا تو اسے لگتا تھا کہ رانیہ شاید صرف ایک اور عورت تھی جسے تنویر بور ہو گیا تھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ رانیہ کون تھی؟ تنویر نے اپنے ہونٹوں کو موڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز برف جیسی سرد تھی۔ وہ میری پہلی گرل فرینڈ تھی۔ پھر اس نے اپنے لمبے قدم بڑھائے اور سنڈی کے پیڑ میں پاؤں مارا۔ سنڈی پیچھے کی طرف اچھلی اور زمین پر گر کر لرزنے لگی۔ تنویر قدم بقدم اس کے قریب آیا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے موت کا فرشتہ آ رہا ہو۔ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ نفرت عابد سے ہے۔ اس نے مجھے احمق بنایا اور رانیہ کو میں نے خود جیل بھیجا۔ پھر بھی تم اس کے اتنے قریب ہو، اس کی بہترین دوست بن گئی ہو۔ تنویر نے بے رحمی سے مسکرا کر کہا، سنڈی ٹرنر، تم نے صرف اس بار حد عبور نہیں کی، تم نے تو حد کو چھلانگ لگا کر پار کر دیا۔ تم اچھے دنوں میں خوش نہیں تھی۔ تمہارے لیے صرف مسز لغاری بننا کافی نہیں تھا، تمہیں مکمل طور پر مجھے قابو کرنا تھا۔ کیا مجھے تمہاری طرف سے تعلقات کی ضرورت ہے؟ چاہے میں سوشل سیڑھی پر چڑھنا چاہوں، میں کبھی بھی آبش کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ اگر تمہیں اس سے اتنی محبت ہے تو جا کر اس سے مل لو، میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ اس پر ایسے گرے جیسے ٹھنڈا پانی گرا ہو۔ سنڈی واقعی خوفزدہ ہو گئی اور فوراً اس کی پینٹ پکڑ کر رونے لگی۔ نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں تنویر۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں اس سے اتنی نفرت ہے۔ سنڈی، میں نے بار بار تمہارے حصے میں خوش رہنے کی نصیحت کی، لیکن تم نے واضح طور پر میری باتوں کو نظر انداز کیا۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے مجھے بے وقوف سمجھا ہو۔ اس بار میں تمہیں اور برداشت نہیں کروں گا۔ تنویر نے اس کے ہاتھوں کو کھینچ کر ہٹایا اور بے پرواہی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مت جاؤ تنویر، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، میں واقعی ایسا نہیں کروں گی۔ سنڈی پھر سے اٹھ کر اس کے لمبے پاؤں پکڑ کر لپٹ گئی۔ ہاں، تم اب کیا کر رہی ہو؟ تم تو ایک کتے کی طرح سنڈی، کہ تمہیں اپنی عزت نفس کا خیال نہیں۔ تنویر کی آنکھوں میں حقارت بڑھ گئی۔ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ مجھے عزت نفس کی ضرورت نہیں، سنڈی روتے ہوئے چلائی۔ چلو پھر، جو تمہیں محبت ہے وہ میرا فزیکل اپیرنس ہے۔ تمہیں میری پہچان، حیثیت اور وہ عزت احترام پسند ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ تنویر کی آنکھوں میں بے نیازی تھی اور وہ بے پرواہ رہا۔ سنڈی، ہوش میں آؤ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ میں نے تمہیں دیا ہے، اور میں بے رحمی سے یہ سب تم سے چھین سکتا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ آبش تمہاری مدد کرے گی، وہ تمہارے قریب اس لیے ہے کیونکہ تم مجھ سے شادی کرنے والی ہو۔ مگر جب تم مسز لغاری کے خطاب کھو دو گی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گی؟ تنویر نے اسے دھکیل کر دروازہ کھولا۔ تنویر، سنڈی آخرکار مزید برداشت نہ کر سکی۔ تنویر، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میں تمہاری ماں کو خون نہیں دوں گی۔ تنویر کی آنکھوں میں شدید نفرت چمکی۔
سنڈی، میری چھوٹ دینے کی وجہ سے تم ایک لالچی شیطان بن گئی ہو۔ اپنے آپ سے پوچھو، ان سالوں میں نے تمہیں بے شمار دولت اور کامیاب کیریئر دیا، لیکن تم مطمئن نہیں ہو۔ تم میری گرل فرینڈ بننا چاہتی تھی اور میں نے حامی بھری۔ پھر تم نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی اور میں نے پھر بھی حامی بھری۔ کسی نے بھی مجھ سے اس طرح دھمکی نہیں دی۔ آخری شخص جو مجھے دھمکی دینے آیا تھا وہ راکھ میں بدل گیا۔ تم بھی کوشش کر کے دیکھو۔ پھر وہ بغیر پیچھے مڑے دروازہ کھول کر چلا گیا۔ سنڈی نے خالی دروازے کو دیکھا اور کام گئی۔ اسے معلوم تھا کہ تنویر کو دھمکیاں دینا کتنا نفرت انگیز لگتا تھا، تاہم اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اگر تنویر نے اس کے ساتھ اپنی منگنی توڑ دی تو تفریحی دنیا میں اس کا کوئی وقار نہ رہتا اور لوگ اسے عزت نہیں دیتے۔ وہ مذاق بن کر رہ جائے گی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ سنڈی نے اپنی مٹھی مضبوطی سے بند کر لی۔ وہ ہار نہیں مانے گی، ابھی بھی ایک موقع تھا۔ سنڈی نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا اور ایمبولینس جلدی سے آئی اور اسے قریبی ہسپتال میں لے گئی۔ اگلے دن بڑی مشہور شخصیت سنڈی ٹرنر کی رات کے وقت ہسپتال جانے کی خبر نے ہیڈ لائنز بنائی۔ سنڈی نے پوری رات انتظار کیا اور آخر کار اس کا فون بجا۔ جب اس نے فون اٹھایا تو ہنستے ہوئے کہا، آنٹی۔ سنڈی نے لبوں کو کاٹتے ہوئے کہا اور اس کی آواز خراش دار ہو گئی، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں دم لگاری برداشت نہ کر سکی۔ کیا تنویر نے تمہیں تنگ کیا؟ آنٹی، تنویر نے کل میرے پیٹ میں لات ماری تھی، بہت درد ہو رہا ہے۔ سنڈی کی آواز تکلیف سے بھری تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ کیا؟ میں دم لگاری غصے سے بھبڑی، ویسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ تم نے میری خاطر اپنا گردہ دیا، پھر بھی اس نے تمہیں پیٹ میں لات ماری، یہ بہت زیادہ ہے۔ وہ منگنی بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ سب کو شادی کا پتہ ہے، شادی کے دعوت نامے چھپ چکے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ شادی نہ کرے گا تو بس؟ مجھے نہیں معلوم کیوں وہ اچانک ایسا کر رہا ہے، سنڈی نے کمزور اور درد بھرے لہجے میں کہا۔ شاید اس کا تعلق اس خاتون فنکار سے ہے جسے وہ حالیہ دنوں پسند کرنے لگا ہے۔ خاتون فنکار؟ مادام لغاری حیران ہو کر بولی۔ سنڈی، تم شاید غلط سمجھ رہی ہو۔ تنویر کبھی بھی رشتہ داریوں کو سنجیدہ نہیں لیتا، یہ بس اس کے لیے تفریح ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ اتنا اہم نہیں ہے۔ میں نے کبھی اسے اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا۔ حال ہی میں وہ خاتون فنکار اسپتال میں داخل ہو گئی اور وہ روزانہ ہسپتال جا رہا ہے۔ وہ میرے پیغامات کا بھی جواب نہیں دیتا، سنڈی روتے ہوئے کہتی ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ میں نے اس عورت کو نقصان پہنچایا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ میں کبھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی توجہ صرف مجھ پر ہو۔ میں صرف اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سنڈی، پریشان نہ ہو، شادی نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے والد اور میں اس سے بات کریں گے، یہ مذاق نہیں ہے۔ جہاں تک اس خاتون فنکار کی بات ہے، وہ تمہاری شادی میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ میڈم لغاری نے فون کاٹ دیا اور سنڈی بستر پر لیٹ کر مسکرائی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر تنویر کو اس کی شکایت کا پتہ چلا تو وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ تاہم سنڈی کے پاس اور کچھ نہیں تھا کرنے کے لیے۔ اسے صرف لغاری خاندان کا استعمال کرتے ہوئے تنویر پر دباؤ ڈالنا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تنویر کا اس سے منگنی ختم کرنے کا فیصلہ کسی نہ کسی حد تک علیزہ سے متعلق ہے۔ ماضی میں چاہے وہ علیزہ سے کتنا ہی نفرت کرتا، وہ اس طرح کا سلوک کبھی اس کے ساتھ نہیں کرتا تھا۔ اسے یہ کہنا مشکل تھا کہ کب سے، لیکن تنویر اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ سنگین اور ظالم ہو گیا تھا۔ دوسری طرف تنویر صبح بیدار ہوا اور سنڈی کے اسپتال میں داخل ہونے کی خبر پڑھی۔ اس کی آنکھوں میں سرد روشنی چمکی اور اس نے شیڈرک کو فون کیا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ سنڈی رات کو اسپتال میں داخل ہوئی؟ وہ تو ٹرینڈنگ سرچ میں آ گئی۔ شیڈرک تھوڑا سا چمکا۔ مجھے لگا وہ کسی ہائپ کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ وہ پہلے بھی ایسی حرکتیں کرتی رہتی تھی اور تم نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ یاد رکھو، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس عورت سے اپنی منگنی ختم کر رہا ہوں۔ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو تو مجھے فوراً بتانا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی عورت میری زندگی میں چالاکیاں کرے۔ تنویر نے فون کاٹ دیا۔ صاف شرٹ اور پینٹ بدلنے کے بعد وہ اسپتال روانہ ہو گیا۔
دفتر جانے کی بجائے وہ سیدھا ایمرجنسی روم میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کے پاس گیا۔ علیزہ کہاں ہے؟ کس وارڈ میں منتقل کیا ہے؟ ڈاکٹر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ صبح 6 بجے اسپتال سے ڈسچارج ہو گئی تھی۔ تنویر کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ وہ رات کو بے ہوش ہو گئی تھی اور تم نے اسے یوں ہی اسپتال سے نکال دیا۔ اس نے خود جانا چاہا تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر رونے والا ہو گیا تھا۔ یہ ہسپتال ہے، جیل نہیں۔ جب تک وہ ڈسچارج پیپر پر دستخط کرے ہم اسے روک نہیں سکتے۔ تنویر کا خوبصورت چہرہ غیر معمولی طور پر سرد ہو گیا، لیکن اسے سمجھ میں آیا کہ ڈاکٹر کی بات میں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ اگر وہ ہسپتال چھوڑنا چاہتی تھی تو اسپتال اسے روک نہیں سکتا تھا۔ تاہم جب اس نے علیزہ کے بے ہوش ہونے کے بارے میں سوچا تو اس کے سینے میں غصے کی لہر اٹھی۔ اس نے رات کو اسے کاٹا تھا اور پھر بنا کچھ کہے چلی گئی۔ علیزہ آواز دے، تم نے اس بار واقعی زیادہ کر دیا۔ تنویر اسپتال سے باہر آیا اور بغیر کچھ کہے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ انجن سٹارٹ کرنے والا تھا اس کے والد محمد کا فون آیا۔ ابھی فوراً گھر واپس آؤ۔ اگر آپ سنڈی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ تنویر جانتا تھا کہ سنڈی کی چھوٹی چھوٹی چالاکیوں کا کیا مطلب ہے۔ جتنی زیادہ چالاکیاں کرتی تنویر اتنا ہی اس سے نفرت کرتا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ سنڈی تمہاری ماں کی زندگی بچانے والی ہے۔ اس کا ہونا تمہاری ماں کی بیماری کے لیے ایک تحفظ ہے۔ محمد لغاری غصے میں بولے، یہ صرف ایک عورت ہے، اسے شادی کرو، اسے گھر میں سجاؤ۔ اگر وہ کیریئر چاہتی ہے تو اسے کیریئر دو، اگر وہ پیسہ چاہتی ہے تو اسے پیسہ دو۔ یہ نہیں کہ لغاری خاندان اسے سب کچھ نہیں دے سکتا۔ ڈیڈ، میں اسے بار بار دھمکانے اور قابو پانے کے کھیل سے تھک چکا ہوں۔ تنویر نے بے رخی سے کہا، اگر ماں کی حالت نہ ہوتی تو میں اسے کب کا ختم کر چکا ہوتا۔ محمد لغاری نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ تم علیزہ واسطے سے محبت کر بیٹھے ہو، ہے نا؟ اسپتال میں افواہیں پھیل گئی ہیں۔ رات کو تم نے اسے ٹاپ فلور کے لاؤنج میں لے جا کر بے ہوش کر دیا۔ تم نے خود بھی زخمی ہو کر کھیل کھیلا۔ تنویر، یہ تم کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ ایک عورت کی وجہ سے؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا فیصلہ کسی عورت کی اثر اندازی سے نہیں آیا۔ سنڈی نے حد پار کی ہے۔ تنویر کی آواز میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ محمد لغاری نے متفکر ہو کر پوچھا، اگر تم اسے شادی نہیں کرتے تو تمہاری ماں کی حالت بگڑ گئی اور اسے خون کی ضرورت ہوئی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں مر جائے؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی اس عورت کے کنٹرول میں رہوں؟ تنویر کی بے پرواہ آواز میں سردی تھی۔ میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا، جب تک وہ اپنی جگہ جانتی ہے وہ مسز لغاری کی پوزیشن پر بیٹھ سکتی ہے، مگر وہ شادی چاہتی ہے، کل وہ بچہ چاہے گی، پرسوں وہ چاہے گی کہ میں اس سے محبت کروں اور کسی اور کو نہیں۔ معاف کرنا، مگر میں اس عورت کا سارا خون نکال دینا چاہوں گا، مگر اسے دھمکیاں آیا نہ جاؤں گا۔ پھر اس نے فون کاٹ دیا، لیکن محمد لغاری کا فون اس کے موڈ پر گہرا اثر ڈال گیا۔ اس نے شٹر کو دوبارہ فون کیا، سنڈی کے لیے مختص تمام کام منسوخ کرو۔ شٹرک حیران رہ گیا، تم کیا کر رہے ہو؟ کچھ عورتوں کو سبق سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ تنویر فون کاٹ کر سیدھا علیزہ کے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو گیا اور دروازے پر کافی دیر تک دستک دی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور اس کے مینیجر کو کال کی، علیزہ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد کہاں گئی؟ مینیجر حیران ہو گئی۔ اس نے علیزہ کے بارے میں، تنویر کی جنونیت کے بارے میں پہلے سنا تھا، مگر وہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے آ جائے گا۔ وہ ڈسچارج ہوئی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ کیا تم واقعی اس کی مینیجر ہو؟ تنویر کی سرد آواز نے مینیجر کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ میں کال کر کے پوچھتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ 3 منٹ بعد مینیجر کی طرف سے کال آنے کے بجائے تنویر کو ایک اجان نمبر سے کال آئی۔ اس نے جواب کا بٹن دبایا اور علیزہ کی سرد آواز دوسری طرف سے سنائی دی، مینیجر کو تنگ نہ کرو، میں اب کینبرا میں نہیں ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے گاؤں واپس جا رہی ہوں تاکہ آرام کر سکوں۔ علیزہ، تم اتنی بڑی چوٹ کھائی پھر بھی تم ادھر جا رہی ہو؟ کیا تم اپنا جسم خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تنویر کی آواز حکم دینے والی تھی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں مینیجر کو تنگ کروں تو فوراً واپس آ جاؤ۔
واپس جا کر کیا کروں؟ تم دوبارہ مجھے بے ہوش کرنے دوں؟ الیزا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ تنویر لگاری، میں نے 1 ہفتے سے زیادہ آرام کیا ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے اپنی چوٹیں ٹھیک کرنی ہے تاکہ میں جلد سے جلد شوٹنگ کے عمل میں شامل ہو سکوں۔ تنویر نے بھویں سکیڑیں۔ الیزا، اگر تم نے رات کو جان بوجھ کر مجھے بھڑکایا نہ ہوتا اور مجھے کاٹا نہ ہوتا تو میں تمہیں دھکیل نہ دیتا، تمہاری چوٹ مزید نہ بگڑتی اور نہ میں زخمی ہوتا۔ واپس آ کر خود دیکھو کہ میرے ہونٹ تمہارے کاٹنے کے بعد کیسے لگ رہے ہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں؟ یہ تنویر لگاری کو تھوڑے وقت کے لیے دماغی سکون دے گا تاکہ وہ کسی عورت کے جال میں پھنس کر اپنے جسم کو نہ نکال دے، الیزا نے معمولی انداز میں کہا۔ تنویر نے گہری بھویں سکیڑیں۔ اگر یہ عورت اس کے قریب ہوتی تو وہ واقعی چاہتا کہ اسے پکڑ کر مارے۔ الیزا، تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ اس نے اچانک یہ سوال کیا۔ الیزا نے اپنے فون کو کس لیا اور وہ تنویر کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس سے نفرت اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ رانیہ شیرازی ہے، کیونکہ مجھے تم جیسے مرد نہیں پسند۔ تم واضح طور پر شادی کر رہے ہو، پھر بھی دوسرے عورتوں کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا تم عورتوں سے کھیل سکتے ہو، مگر تمہیں ان عورتوں کے پاس جانا چاہیے جو تمہاری متبادل بننے کے لیے تیار ہوں۔ تم اتنی نفرت اس لیے کرتی ہو کیونکہ مونٹی پیٹرسن نے تمہیں نقصان پہنچایا۔ تنویر کے دل میں ایک بے قابو آگ سی لگی۔ تم اس کی اتنی فکر کرتی ہو؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر جو تکلیف میں نے جھیلی ہے وہ ایک سبق ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ مجھے وہی غلطی نہیں دہرانا۔ الیزا تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر سوچا کہ وہ رات کتنی ظالم تھی۔ دراصل وہ واقعی ڈرتی تھی کہ تنویر بدلہ لے گا، لہٰذا اس نے آہستہ سے کہا، تنویر لگاری، میں تم سے رات کی بات کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر ہمیں آئندہ فاصلہ رکھنا بہتر ہوگا۔ مجھے پتہ ہے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، تم نہیں چاہتی کہ تم متبادل بن جاؤ، ہے نا؟ الیزا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سنڈی سے اپنی منگنی ختم کر رہا ہوں۔ کیوں نہ ہم بات کریں اس بارے میں؟ تنویر نے یہ بات کہہ کر خود پر حیرانی کا احساس کیا۔ تاہم جو حیرانی تھی اس کے بعد ایک سکون کا احساس آیا۔ یہ حقیقت میں تھا کہ سنڈی سے شادی نہ کرنے کی اس کی خواہش اس سے کہیں گہری تھی، جتنا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا واقعی الیزا کو پسند کرتا ہے، لیکن اسے اچانک ایسا محسوس ہوا کہ اسے آزمانا چاہتا ہے۔ شاید وہ شہزام اور زارون کی طرح ایک نارمل رشتہ قائم کرنا سیکھ سکتا تھا۔ فون کی دوسری طرف الیزا دم بخود رہ گئی۔ تنویر ایسا شخص نہیں تھا جو جھوٹ بولے۔ اگر اس نے کہا کہ وہ سنڈی سے اپنی منگنی ختم کر رہا ہے تو وہ واقعی ایسا کرے گا۔ اس کے ہونٹوں پر اچانک تمسخر کی ہنسی پھیل گئی۔ وہ بچپن میں بھی یہی کہتا تھا۔ اچھا چلو بات چیت کرنی ہے۔ اس نے اس پر پورا یقین کیا، اپنی تمام تر چیزوں کو اس کے حوالے کر دیا، اور جو بدلے میں ملا وہ تھا اس کا سرد اور بے رحم دھوکہ۔ اب وہ یہ بات دوسری عورت سے کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ ابھی بھی اس کی تھی، لیکن سب کچھ بالکل مختلف تھا۔ وہ اتنی بے وقوفی سے کیسے متاثر ہو سکتی تھی؟ تو پھر کیا خیال ہے؟ تم راضی ہو؟ تنویر نے دلکش انداز میں مسکراہٹ دی۔ اس میں ابھی تک خود پر اعتماد تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب الیزا خوش ہو جائے گی۔ نہیں، الیزا نے انکار کیا۔ تم نے اچانک سنڈی سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پھر مجھے ڈیٹ پر لے جانا چاہتے ہو۔ اگر یہ بات باہر آئی تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ کہیں گے کہ میں ایک مسٹریس ہوں جیسے پروموٹ کر دیا گیا۔ یہ تفریحی صنعت میں سب سے بڑی حرام بات ہے۔ میں صرف اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں۔ تنویر کا خوبصورت چہرہ فوراً سرد ہو گیا۔ ہم اسے خفیہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کے علاوہ میں اگر کس پر دباؤ ڈالوں تو کون جرأت کرے گا تمہارے بارے میں کچھ برا لکھنے کا؟ تنویر لگاری، تم ابھی میرے پیچھے پڑے ہو، اس لیے تم مجھے میٹھے الفاظ کہہ رہے ہو۔ جب تم میرے ساتھ کھیل کر تھک جاؤ گے تو کیا تم مجھے اب بھی تحفظ دو گے؟ جب مونٹی نے میرے پیچھے آنا شروع کیا تھا تو اس کے میٹھے الفاظ تم سے بھی بہتر تھے۔ ایک بار کاٹے جانے کے بعد دوبارہ نہیں آزمایا جاتا۔ مجھے یہاں تک پہنچنے میں کافی محنت لگی ہے
اور میں نے ایک بات سیکھ لی ہے کہ رشتہ بنانے سے بہتر ہے کیریئر بنانا۔ کم از کم میرے ہاتھ میں جو پیسہ ہے وہ حقیقت میں میرا اپنا ہے۔ علیزہ نے سماج سے مایوس ہو کر بڑے عزم کے ساتھ یہ بات کہی، لیکن تنویر اتنے غصے میں تھا کہ وہ مرنا چاہتا تھا۔ علیزہ بے وقوف نہ بنو، اگر تم نے دوبارہ انکار کیا تو میں تمہارا کیریئر تباہ کر دوں گا۔ اگر میں شوبز میں اپنا کیریئر نہیں بنا سکتی تو میں کچھ اور کر سکتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے صرف اداکارہ بننا ہی آتا ہے۔ علیزہ بے فکری اور آرام سے بات کر رہی تھی۔ وہ واقعی پرواہ نہیں کرتی تھی کہ وہ اداکارہ نہیں بن سکتی۔ آخر کار اس کے پاس ایک دنیا بھر کی مشہور یونیورسٹی سے بی اور ماسٹرز ڈگری تھی، اور وہ ایک لسٹڈ کمپنی کی مینیجر بھی رہی تھی۔ کاروبار شروع کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ تنویر اس کی خود اعتمادی سے گھبرا گیا۔ تم نے ایک عام یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے، کیا تم اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دے رہی ہو؟ علیزہ نے جواب دیا، شاید تمہیں نہیں پتا کیونکہ تم نے زیادہ تعلیم نہیں حاصل کی۔ تنویر نے ہنکارا کیا، سمجھ گیا، تم بالکل بھی میرے ساتھ باہر نہیں جانا چاہتی ہو، ہے نا؟ میں تم سے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم میرے ٹائپ کے نہیں ہو، علیزہ نے سچائی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم میں حوصلہ ہے۔ تنویر نے آخر کار کال کاٹ دی۔ پھر اس نے اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے کو کئی بار سختی سے لات مار کر کھولا۔ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے والے ہمسائے اتنا خوف محسوس کیا کہ فوراً لفٹ میں سوار ہو گیا۔ حالانکہ تنویر اچھی طرح سے ملبوس تھا اور اپنے آپ کو اہمیت دے رہا تھا، لیکن اس کا انداز اتنا بدتمیز تھا کہ وہ انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ لفٹ سے باہر آنے کے بعد تنویر نے حیرت سے ہنسنے لگا۔ وہ 30 سے زیادہ سالوں تک زندہ رہا تھا، مگر یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی عورت کے پیچھے آیا اور اسے سنجیدگی سے حاصل کرنے کی کوشش کی اور اسے انکار مل گیا۔ علیزہ واسطی وہ یہ بات یاد رکھے گا۔ اگر اس عورت کو حاصل نہ کر سکا تو اس کا نام تنویر لغاری نہیں ہوگا۔ وہ دانت پیس رہا تھا۔ اسی دوران زارون نے اسے کال کی۔ تنویر، میرے والد کل رات جوبلی انٹرنیشنل ہوٹل میں ایک دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میرے پاس تمہارے خاندان کے لیے دعوت نامہ ہے، تم کہاں ہو؟ تنویر نے تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا اور فوراً سمجھ گیا۔ احسان اب وزیر اعظم تھا اور اس کا بھائی ہارون اس کی حمایت کرنے والی قوت تھا۔ ہارون اب ایک دعوت دے رہا تھا تاکہ جشن منائے اور کاروباری حلقے کے بڑے لوگوں کو دوبارہ اپنے ساتھ ملائے۔ میں باہر ہوں، کیا تم ہسپتال جا رہے ہو؟ میں فریہ کو چیک اپ کے لیے لے کر جا رہا ہوں، تو دعوت نامہ تمہیں دے دوں گا، زارون نے کہا۔ صبح 11 بجے زارون فریہ کو لے کر اسپتال آیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس کے ساتھ چیک اپ کے لیے آیا تھا اور اس کا 4D کلر ڈیولپر الٹرا ساؤنڈ ہونے والا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس الٹرا ساؤنڈ سے وہ بچے کی شکل کو واضح طور پر دیکھ سکیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آیا بچہ اس کی اس طرح نظر آئے گا یا فریہ کی طرح۔ دونوں بھی ایلیویٹر میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک باہر سے لوگوں کا بڑا گروہ اندر آ گیا۔ جب زارون نے دیکھا کہ وہ فریہ سے ٹکرا سکتے ہیں تو اس نے فوراً اس کے سامنے آ کر غصے بھری آواز میں کہا، رک جاؤ، یہاں ایک حاملہ عورت ہے۔ ایک خاتون جو قریب کھڑی تھی زارون کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر مسکرائی۔ بیٹے، تم اپنی بیوی کے لیے کتنا خیال رکھنے والے ہو، تمہاری بیوی کتنی خوش نصیب ہے کہ اسے ایسا ہاٹ شوہر ملا۔ فریہ کے ہونٹوں کے کونے ہل گئے۔ ہاٹ شوہر؟ اس نے اوپر دیکھ کر زارون کا سیکسی ایڈمس ایپل اور کلوویکلز دیکھے۔ اس کے ہاتھ اس کا اوپر کی طرف بڑھ کر اس کے تحفظ کے طور پر رکھے ہوئے تھے، جیسے اس کی مرغی اپنے چوزے کا خیال رکھ رہی ہو۔ ان کے پیچھے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا، مگر زارون کا جسم ہلا بھی نہیں۔ وہ کسی کو بھی فریہ کے قریب آنے نہیں دے رہا تھا۔ فریہ اس ہجوم میں بہت آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ پچھلی بار جب وہ آئی تھی اس کے ساتھ منیزا اور ان کے باڈی گارڈ ہوتے تھے۔ یہ کوئی برا احساس نہیں تھا کہ وہ بہت اہمیت کے ساتھ آتی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک خلا محسوس ہوتا تھا۔ اصل میں یہ مختلف احساس تھا جب اس کے ساتھ ایک شوہر تھا۔ یقیناً، حالانکہ زارون اور اس کی شادی صرف ایک معاہدے کے ذریعے ہوئی تھی، لیکن اس کے پیٹ میں بچہ ابھی بھی اس کا تھا۔ جب ایلیویٹر ان کے فلور پر پہنچا تو سب نے ایک ایک کر کے باہر نکلنا شروع کیا اور دونوں آخر میں باہر نکلے۔
تنویر باہر سفید کوٹ میں کھڑا تھا، ماسک اور اینک پہنے ہوئے۔ تم ماسک کیوں پہنے ہوئے ہو؟ میں عادی نہیں ہوں تمہیں ایسے دیکھنے کی، زانون نے عجیب انداز میں کہا۔ دعوت نامہ، تنویر نے کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔